أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حقیقی اور سچے ایمان والوں کی تین صفتیں، تین خصوصیات گزر چکی ہیں۔ اب ان تین خصوصیات کے بعد دو اور جو خصوصیات تھیں، اقامہ نماز اور خدا کی راہ میں انفاق، یہ دو خصلتیں رہ گئی ہیں۔ پس از ذکر ان سے قسمت، ان تین حصوں کو ذکر کرنے اور بیان کرنے کے بعد الصفات روحانی و نفسانی مومنان راستین میں گویا حقیقی اور سچے ایمان والوں کی نفسانی اور روحانی صفات کو بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، آنہا در پرتب احساس مسئولیت و درک عظمت پروردگار، کہ وہ لوگ مسئولیت کے احساس کرنے اور عظمت پروردگار کے ادراک کے سائے میں بہمچنین ایمان فزایندے و بلند نگری و توکل اور اضافہ ایمان، بلند نگری اور توکل کے سائے میں از نظر عمل دارائے دو پیبند محکمند، عمل کے اعتبار سے دو مستحکم اور مضبوط رابطہ رکھتے ہیں۔ اوپر جو تین صاحبان ایمان کی نفسانی، روحانی اور معنوی صفات کو بیان کیا گیا، ان صفات کے سائے میں، ان صفات کے زیر اثر دو مضبوط اور مستحکم رابطہ رکھتے ہیں وہ لوگ۔ عملی اعتبار سے دو مضبوط رابطے رکھتے ہیں، پیوند و رابطے نیرومندی با خدا و پیوند و رابطے نیرومندی با بندگان خدا، خدا کے ساتھ مستحکم اور مضبوط رابطہ اور بندگان خدا کے ساتھ مضبوط اور مستحکم رابطہ۔ عملی طور پر صاحبان ایمان یہ دو مضبوط رابطے، دو مضبوط پیوند، دو مضبوط اور مستحکم ارتباط رکھتے ہیں۔ تو خدا کے ساتھ مضبوط ارتباط رکھتے ہیں، دوسرے بندگان خدا کے ساتھ مضبوط ارتباط رکھتے ہیں۔ آنہا کسانی ہستن، حقیقی اور سچے ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ نماز را کی مظہر رابطے با خدا، نماز کو کہ جو خدا کے ساتھ رابطے کا مظہر ہے، جو خدا کے ساتھ رابطہ ہے، برپا میدارن، نماز برپا کرتے ہیں، نماز کا قیام کرتے ہیں۔ وَأَزْ أَنْچِ بِآنْہا روزی دادہیم، اور جو ہم نے روزی دیا ہے اس میں سے در راہ بندگان خدا انفاق می کنن، بندگان خدا کی راہ میں، بندگان خدا کی ضرورت مندی اور ان کی نیاز مندی کو دیکھ کر خرچ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، سچے اور حقیقی ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو برپا کرتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ خدا کے ساتھ رابطے کا نام ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان اپنے خدا کے ساتھ رابطہ برقرار کرتا ہے۔ تو نماز برپا کرتے ہیں، نماز برپا کر کے خدا کے ساتھ رابطے کا اظہار کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ خدا کے دیے گئے رزق میں سے بندوں کے لیے خرچ کرنا، یہ بندوں کے ساتھ
رابطہ ہے۔ انفاق اگرچہ اس کے دو رخ ہیں، انفاق کے ذریعے سے صرف بندوں کے ساتھ رابطہ برقرار نہیں ہوتا ہے، خدا کے ساتھ بھی برقرار ہوتا ہے، لیکن زیادہ جو چیز واضح ہے اور زیادہ جس کی طرف رجحان ہوتا ہے، جس چیز کا اظہار زیادہ ہے، وہ کیا ہے مولانا؟ انفاق میں بندوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ پہلا ایسا نہیں ہے کہ انفاق میں بندے کا رابطہ صرف بندگان خدا کے ساتھ ہوتا ہے نا، کیونکہ انفاق بھی ایک عبادت ہے، انفاق بھی ایک کار خیر ہے، اور انفاق انسان خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اگر خدا کے ساتھ رابطہ نہ ہوتا تو یہ انفاق نہ کرتا، تو پہلے تو خدا کے ساتھ ہی رابطہ ہے، لیکن انفاق میں زیادہ تر رابطہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ بندگان خدا کی طرف، چونکہ دو الگ الگ چیزوں کا، ایک نماز کا ایک انفاق کا ہے، اس لیے دونوں کو الگ الگ کہا۔ نماز خدا کے ساتھ مستحکم اور مضبوط رابطہ ظاہر کرتا ہے، اور انفاق بندگان خدا کے ساتھ۔ ویلا ایسا نہیں ہے کہ انفاق میں خدا کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا ہے، تعبیر میں اقامہ نماز آیت کریمہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مولانا یقیمون الصلاۃ، نماز برپا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نہیں ہے یصلون، نماز پڑھتے ہیں، بجائے خواندن نماز، بجائے یہ کہ نماز پڑھنے کی طرف اشارہ کیا جائے یا ایسی تعبیر لائی جائے کہ جو تعبیر نماز پڑھنے پر دلالت کرے، اقامہ نماز کا ذکر ہوا، اشارہ کیا، اور یہ اقامہ نماز کی تعبیر اشارے میں اس کے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نہ تنہا خود شان نماز میں خوانند صاحبان ایمان، نہ یہ کہ بس یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کی توجہ نماز کی طرف ہے، یہ لوگ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، اکیلے اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں، نہ بلکہ کاری می کنند کی ان رابطے محکم با پروردگار ہم چنان و در ہمیں جا برپا باشد، بلکہ ایسا کام کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ یہ مضبوط اور محکم رابطہ اسی طریقے سے ہر مقام پہ ہر جگہ رہے، اور دوسروں کے لیے بھی خدا کے رابطے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ہماری طرح سے خدا کے ساتھ رابطہ برقرار کریں، خود بھی خدا کے رابطے میں رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی خدا کے ساتھ رابطے کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَالتَّعْبِيرِ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ جو تعبیر ہے من یا سمجھتا من ما، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے، تعبیر وسیعی، یہ بہت ہی وسیع اور گستردہ تعبیر ہے، یہ تعبیر بڑی جامع اور کامل ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے۔ اللہ نے انسانوں کو جتنی بھی مادی اور معنوی نعمتیں دی ہیں، جو سرمایہ عطا کیا ہے، وہ سب اس کے اندر آ جائے گا، کیونکہ سب خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، سب خدا کا دیا ہوا رزق ہے۔ رزق مولانا صرف کھانے پینے کی چیز تو نہیں ہے نا، رزق صرف درہم و دینار، طلا و نقرہ تو نہیں ہے نا، انسان کے پاس جو بھی مادی اور معنوی سرمایہ ہے وہ سب رزق الہی ہے، مال و دولت سے لے کر کے مولانا، چاہے علم ہو، حسن اخلاق ہو، ہنر ہو، یہ تمام چیزیں نہیں کہنے کی۔ یہ جو تعبیر ہے، تعبیر مما رزقناہم، یہ بڑی ہی وسیع و عریض، بڑی ہی گستردہ تعبیر ہے، بہت ہی جامع اور کامل تعبیر ہے کہ تمام سرمایہ مادی و معنوی را در بر می گیرد، کہ جو تمام معنوی اور مادی سرمایہ کو سمیٹ لیتی ہے، اس کے اندر آ جاتے ہیں، شامل ہے۔
آنها نہ تنہا از اموال شان بلکہ از علم و دانش شان، از ہوش و فکر شان، از موقعیت و نفوذ شان و از تمام مواہبی کی در اختیار دارن در راہ بندگان خدا مضائقه نمی کنند. حقیقی صاحبان ایمان نہ یہ کہ صرف خدا کی عطا کردہ اموال کو، بلکہ اپنے علم و دانش، اپنے ہوش و فکر، اپنی موقعیت، اپنے نفوذ، اپنے مقام، اپنے منصب، بلکہ وہ تمام الہی مواہب، وہ تمام خدا کی عطا کی ہوئی چیزیں کہ جو ان کے اختیار میں ہیں، وہ بندگان خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کو خرچ کرنے سے مذائقہ نہیں کرتے، پرہیز نہیں کرتے، سب خرچ کرتے جو بھی ہے ان کے پاس، مولانا چاہے مال و دولت ہو، علم و دانش ہو، اچھی فکر، اچھی سوچ ہو، کوئی عہدہ، کوئی منصب ہو. خلاصے کلام یہ کہ تمام مواہب الہی کو بندگان خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. در آخرین آئے مورد بحث موقعیت و مقام بالا و پاداشهای فراوان این گونه مومنان راستین را بیان می‌کند. آخری آیت جو مورد بحث ہے، جن آیات کے سلسلے ہم بحث کر رہے ہیں، اس میں سے جو آخری آیت ہے وہ ان کی موقعیت اور ان کے بلند و اعلیٰ مقام کو اور خدا کی جانب سے جو بہت سارے انعام، بہت سارے اجر و ثواب انہیں ملنے والے ہیں، انہیں بیان کیا گیا ہے. در آخرین آیے مورد بحث، آخری مورد بحث آیت میں موقعیت و مقام بالا، ان کے بلند و بالا مقام اور موقعیت کو، و پاداشهای فراوان اور ان کے بہت سارے اجر و ثواب کو، ان گونے مومنان راستین را، اس طریقے کے حقیقی اور سچے صاحبان ایمان کو بیان کیا گیا. یعنی جو اس طریقے کے سچے اور حقیقی صاحبان ایمان ہیں، جن کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں مولانا، ان کے عظیم مرتبے کو، ان کی موقعیت کو، ان کے مقام کو بیان کیا گیا ہے اور ان کے اجر و ثواب کو ذکر کیا. نخست می گوید، ارشاد ہوتا ہے سب سے پہلے، مومنان حقیقی تنہا آنہا ہستن. حقیقی اور سچے مومن بس وہ لوگ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا. قرآن نے باقاعدہ طور پر ان کے سچے اور حقیقی مومن ہونے کی مہر لگائی ہے مولانا. دنیا میں دعوی ایمان کرنے والے بہت ہیں، لیکن صاحبان ایمان کو مولانا ان کے عنوان سے، ان کے ٹائٹل سے، ان کے نام سے، ان کے دعوے سے نہ پہچانو. حقیقی اور سچے صاحبان ایمان کی قرآن نے کچھ خصلتیں، کچھ خصوصیات، کچھ عادتیں بیان کی ہیں. ان عادتوں کے، ان خصلتوں کے، ان صفتوں کے آئینے میں دیکھو، ان صفات کے آئینے میں جس کی تصویر صاف نظر آئے، وہی حقیقی مومن ہے، وہی سچا مومن ہے. جن لوگوں کے اندر یہ 5 خصلتیں، یہ 5 عادتیں جو بیان کی گئی ہیں دکھائی دیں، وہ قرآن کی نظر میں حق برحق سچا حقیقی ایمان والا ہے. اللہ انسان دعوی ایمان کرتا رہے، مومن کا ٹائٹل لے کر کے بیٹھا رہے، ٹھیک، اگر یہ خصلتیں ان کے اندر نہیں ہیں تو وہ سچا اور حقیقی ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے ان کے حقیقی اور سچے مومن ہونے کی مہر لگائی گئی، تائید کی گئی. قرآن نے کہا کہ یہ ہے حقیقی اور سچے مومن. اب جب یہ سچے اور حقیقی مومن ہو گئے تو ان کی کیا قدر و قیمت ہے، ان کا کیا اجر و ثواب ہے، اس کو بیان کیا گیا. سپس سے پاداش مہم میں آنہا را بیان می کند. ان کے حقیقی صاحب ایمان ہونے کی مہر لگانے کے بعد، تائید کرنے کے بعد، ان کے لیے 3 اہم
اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے. ان کے لیے تین اہم اجر و ثواب ہے. آنہا درجات مہمی نزد پروردگار شاندارند، بولا نا، یہ پروردگار کے نزدیک عظیم مرتبہ، بڑا مقام، بڑی شان رکھتے ہیں. واقعاً عند اللہ کسی کا درجہ، کسی کا مقام بلند ہو، وہ واقعاً سربلند ہے، وہ واقعاً شان والا ہے. بندگان خدا کی نگاہ میں معتبر ہو جانا، بندگان خدا کی نظر میں صاحب مقام ہونا بڑا آسان ہے. خدا کے نزدیک کوئی بلند مرتبہ ہو جائے تو سب سے پہلے ان کے خدا کے نزدیک ان کے اہم درجے اور اہم مقام کا تذکرہ کیا. انہا درجات مہم نزد پروردگار شاندارن، یہ لوگ اپنے پروردگار کے نزدیک کیا ہے، مہم درجہ رکھتے ہیں، بڑا درجہ رکھتے ہیں. لہم درجات عند ربہم، ابھی درجات بصورت جمع آیا ہے مولانا، سمجھ؟ اس تعبیر سے ان کی عظمت کو، ان کے عالی مرتبہ ہونے کو، عالی شان ہونے کو آپ سمجھ سکتے ہیں. لہم، ان کے لیے درجات، درجات ہیں، درجہ نہیں ہے، کیا ہے، درجات ہے. کہا عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، یعنی یہ لوگ اپنے رب کے نزدیک عظیم درجات، عظیم مقام رکھتے ہیں. درجاتی کی میزان و مقدار آن تعین نشدہ، اور عجیب یہ ہے کہ مولانا ان کے درجات اور ان کے مقامات کو معین نہیں کیا گیا ہے، محدود نہیں کیا گیا ہے، نہیں بتایا گیا ہے کہ ان کا یہ درجہ ہے، ان کا یہ مقام ہے. سربستہ طور پہ مولانا بغیر کسی قید و شرط کے، بغیر کسی محدودیت کے ان کے درجات اور ان کے مقام کو بیان کیا گیا ہے، اور بغیر کسی قید و شرط کے، بغیر کسی تعین کے صاحب ایمان کے درجات کا بیان کرنا مولانا یہ فوق العادہ، بے انتہا ان کے شان اور ان کے مقام پر دلالت کرتا ہے. درجات کی میزان و مقدار آن تعین نہ شدے ہیں، ایسے درجات کہ جن کی مقدار، جن کی میزان معین نہیں ہے، وہمین ابہام، بلکہ مبہم طریقے سے مولانا ان کے مقام کو بیان کیا گیا ہے، یعنی لامحدود طریقے سے، غیر معین طریقے سے ان کے مقام کو بیان کیا. اور غیر معین طریقے سے ان کے مقام کا بیان ہونا دلالت بر فوق العادگی اندارت، ان کے فوق العادہ مقام پر دلالت کرتا ہے. انسان کے سمجھنے، انسان کی ادراک سے، انسان سے سمجھنے سے بڑی بات ہے یہ. انسان حقیقی صاحبان ایمان کے درجات اور مقام کا ادراک کر سکے، اس کو سمجھ سکے، مولانا یہ انسان کے بس کا روک نہیں، یہ بڑی بات ہے. بے علاوہ انہا مشمول مغفرت و رحمت و آمرزش او خواہن شد، اس کے علاوہ کہ یہ لوگ خدا کے نزدیک مولانا بڑی عظمت، بڑی شان، بڑا مقام رکھتے ہیں، اس کے علاوہ رحمت و مغفرت الہی ان کے شامل حال ہونے والی ہے. خدا نے ان کے لیے مغفرت، رحمت اور آمرزش کو رکھا، وہ مغفرت رکھی ہے، وروزیہائے کریم، اور رزق کریم یعنی مواہب بزرگ و مستمر و ہمیشگی کہ نقص و عیبی در آن راہ نہ دارد. رزق کریم کیا ہے مانا؟ ایسے عظیم مواہب، ایسی بڑی نعمتیں کہ جو مستمر، دائمی اور ہمیشگی ہیں، جن میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے، اسے کہتے ہیں رزق کریم. رزق کریم وہ پاکیزہ، وہ حلال، وہ عظیم رزق.
وہ مستمر اور ہمیشہ باقی رکھنے والا رزق کہ جس میں کوئی نقص و عیب نہ ہو. حد و حسابی برائے آن نیز، اور جس کے لیے کوئی حد و حساب نہیں، جیسے ان کے درجات اور ان کے مقام کی کوئی حد معین نہیں ہے، اسی طریقے سے انہیں ملنے والے رزق کا کوئی حساب و کتاب نہیں، اس کی کوئی حد معین نہیں ہے. کہ خدا کی بارگاہ میں یہ ساری چیزیں ان کی منتظر ہے کہ یہ خدا کی بارگاہ میں پہنچیں تو مغفرت الہی شامل حال ہو، رزق کریم انہیں میسر ہو. براستی ما مسلمانان کہ دم از اسلام میزنی وگاهی آنچنان خود را طلبکار از اسلام و قرآن میدانی که از روی نادانی گناہ عقب ماندگی ها را به گردن اسلام و قرآن می افکنیم. مولانا سچ بتائیں، ہم مسلمان جو اسلام کا دم بھرتے ہیں، جو دعوی اسلام کرتے ہیں اور کبھی کبھی خود کو اسلام کا طلبگار سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محسن اسلام ہیں، ہم مسلمان ہو کر کے، ہم صاحب ایمان ہو کر کے ہم نے اسلام پر احسان کیا ہے. ہم اپنی پستی اور اپنی عقب ماندگی کا الزام جو اسلام اور قرآن پہ رکھتے ہیں یہ صحیح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا احسان مانو، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں. یعنی ایک مسلمان اپنی مسلمانی سے اسلام پر احسان جتاتا ہے، ایک مومن اپنی ایمان کی وجہ سے خود کو اسلام کا طلبگار سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اسلام ہماری وجہ سے ہے، ایمان ہماری وجہ سے ہے، اسلام لا کر کے مومن ہو کر کے ہم نے اسلام پر احسان کیا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی پستی ہے، جو ہماری ناکامی ہے، جو عقب افتادگی ہے، اس کی وجہ اسلام اور قرآن ہے. ہم اپنی عقب ماندگی کا، اپنی پستی کا ٹھیکرا اسلام کے سر پھوڑتے ہیں. یہ سچ ہے. براستی حقیقت میں ما مسلمانان ہم مسلمان کہ دم از اسلام بھی زنیم جو اسلام کا دم بھرتے ہیں، جو دعوی اسلام کرتے ہیں، وگاہی انچنان خود را طلبگار از اسلام و قرآن میدانیم، اور کبھی کبھی اس طرح سے اپنے آپ کو اسلام اور قرآن کا طلبگار سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو، قرآن کو قرض دے رکھا ہے، ہم اس کے طلبگار ہیں. کہ از روی نادانی یہ گناہ عقب ماندگی یارہ، اور جہالت اور نادانی کی بنیاد پر اپنے گناہ اور اپنے عقب ماندگی کی، اپنی پستی کا گناہ جو ہے بگردن اسلام و قرآن میں افغانی، اسلام اور قرآن کے سر ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم اس لیے پچھڑے ہوئے ہیں کہ اسلام اور قرآن ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے، ہمیں ترقی سے دور ہم اس لیے ہیں کہ اسلام اور قرآن نے ہمیں ترقی سے دور کر رکھا. یہ سارا گناہ ہم اسلام کے ساتھ، اپنی عقب ماندگی، اپنی پستی، اپنی عدم ترقی کا گناہ جو ہم اسلام کے سر رکھتے ہیں. آیا اگر ما تنہا مضمون این چند آئرہ کہ روشنگر صفات مومنین راستین است در زندگی خود پیاده کنیم و ضعف زبونی و وابستگی به این و آن را در پناہ ایمان و توکل از خود دور سازیم و ہر روزی که بر ما می‌گذرد در من تازی از ایمان و آگاهی گام بگذاریم و همواره در پرتو ایمان احساس مسئولیت در برابر آنچه در اجتماع ایمان می‌گذرد داشته باشیم. رابطه ما با خدا و کیا مولانا؟ رابطه ما با خدا و خلق آنچنان خلق
خلق انچنان قوی باشد که از همه سرمایه های وجود خویش در پیشبرد اجتماع انفاق کنیم و روزگار من چنین خواهد بود که امروز است. یہ جو چند صفتیں صاحبان ایمان کی بیان کی گئی ہیں مولانا، یہ 5 خصلتیں، یہ 5 عادتیں جو حقیقی ایمان والوں کی ذکر ہوئی ہیں، اگر واقع ہمارے اندر یہ خصلتیں، ہماری یہ عادتیں ہوں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم بنا لیں، خدا پر توکل کر لیں، خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کر لیں، بندگان خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کر لیں، اللہ نے جو مواہب، جو نعمتیں، جو سرمائے ہمیں عطا کیے ہیں، اگر انہیں اجتماع میں خرچ کرنے لگے، لوگوں کے درمیان اگر اس کو تقسیم کرنے لگے، بانٹنے لگے، تو کیا ہماری یہی حالت ہوگی جو آج ہے؟ نہیں ہوگی۔ ہم ترقی سے دور اس لیے ہیں، ہم پستیوں میں زندگی اس لیے گزار رہے ہیں کہ جو اسلام کے ترقی دینے والے برنامے ہیں، جو ہمیں آگے لے جانے والے کام ہیں، ہم ان سے دور ہو گئے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو فردی اور اجتماعی طور پر تکامل کی طرف لے جانے والا، جو انسان کو شخصاً اور اجتماعی طور پر جو ترقی کی طرف لے جانے والے ہیں، یہ ساری چیزیں ترقی کے اسباب ہیں۔ ہم نے ترقی کے اسباب سے دوری اختیار کر لی، پستی میں چلے گئے، ترقی سے دور ہو گئے، اب اپنی پستی اور اپنی عدم ترقی کا گناہ اسلام نے تو یہ تعلیمات پیش کی ہیں، اسلام نے حقیقی اور سچے صاحبان ایمان کی یہ خصلتیں بیان کی۔ کیوں نہیں یہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کرتے؟ کیوں نہیں اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرتے کہ تمہیں ترقی حاصل ہو، تمہیں کامیابی حاصل ہو؟ تم اگر ترقی سے دور ہو تو اس میں خطا اسلام اور قرآن کی نہیں ہے، اس میں خطا تمہاری ہے کہ اسلامی تعلیمات سے تم دور ہو۔ آیا اگر ما تنہا مضمون ان چند آئے رہا، کیا اگر ہم صرف اور صرف ان چند آیتوں کے مضامین پر، ان چند آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اس پر کہ روشنگر صفات مومنین راستینس، جو سچے اور حقیقی ایمان والوں کی صفتیں ہیں، در زندگی خود پیادے کنیم، اگر ہم اپنی زندگی میں ان کو عملی بنا لیں، ہم اپنی زندگی میں اگر ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیں، قرآن کے ان دستورات پر، ان مضامین پر اگر ہم عمل کرنے لگے، وضعف و زبونی و وابستگی بے این و آن را در پناہ ایمان، اور ایمان کی پناہ میں اور خدا پر توکل کی بنیاد پر اپنی کمزوری کو، اپنی ضعف کو، اور ان سے لو لگانے کے ذریعے سے اگر ہم دور ہو جائیں، ہر روزی کی برمامی گزرت، اور ہر دن جو ہمارا گزرتا ہے درمل حلے تازی از ایمان و آگاہی گام و گزاری، ہر روز ہمارا ایمان میں ایک نیا اور ایک تازہ اللہ، اور ہمارے علم میں ہر روز اگر، ہماری آگاہی میں ہر روز اگر اضافہ ہو، اس کی طرف ہم قدم بڑھائیں، ہر روز اپنے ایمان کو تازہ کریں، ہر روز ہم نئے علم اور نئی آگاہی کی طرف قدم بڑھائیں، وہ ہمارے در پرتو ایمان احساس مسئولیت در برابر آنچے، اور ہمیشہ ایمان کے سائے میں ہم اس مسئولیت کا احساس کریں کہ جو مسئولیت اجتماع کے مقابلے میں ہمیں دی گئی ہے۔ رابطے ما با خدا و خلق انچنان قوی باشد کی، ہمارا رابطہ خدا اور خلق خدا کے ساتھ اتنا قوی ہو، اتنا مضبوط ہو کہ از ہمیں سرمایہ ہے وجود خویش، کہ ہم اپنے تمام موجودہ سرمایہ کو در پیشبرد اجتماع، سماج اور معاشرے کی ترقی کی راہ میں انفاق کو نیم خرچ کرنے لگیں، تو روزگار ما چنین خواہد بود کہ امروز است، تو ہمارا
زمانہ، ہمارا دور، ہمارا دن ایسا ہوگا جیسا آج ہے. جس طریقے سے دنیا نے ترقی کر رکھی ہے ہم بھی ترقی پالیں گے، لیکن یہ سارے اسلام کے قرآن کے برنامے جو انسانوں کی ترقی کے لیے بنائے گئے، ہم ان سے ہم ترقیاتی کام جب کریں گے تبھی تو ترقی ملے گی. ترقیاتی کام سے ہی اگر ہم نے فاصلہ کر لیا، دوری اختیار کر لی، تو ترقی کہاں سے نصیب ہوگی؟ چلو یہاں تک رہنے دیں، اس کے بعد آئندہ